معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کی بابرکت اور مبارک کتاب لا ریب فی کتاب ولا شک فی کتاب 2 مقام سے میں نے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، جس میں رب کائنات جل جلالہ نے اہل بیت اعظام کی شان کو بیان فرمایا۔ اہل بیت آل رسول، ان کی عظمت و شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آئیے قرآن عظیم کی آیات سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے حبیب، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اہل بیت، تمہارے گھر والوں ہر قسم کی پلیدی سے، نجاست سے دور کر کر خوب پاک اور صاف کر دیا جائے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اہل بیت کا۔ اہل بیت کون ہے یہ میں انشاءاللہ آگے واضح کرتا ہوں۔ اہل بیت کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ خود رب کائنات ان کی پاکی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو جن کو پاک کرنے کا رب ارادہ فرمائے، بتائیے ان کے قریب برائی آ سکتی ہے؟ ان کے قریب کوئی نجاست آ سکتی ہے؟ اب یہ جو رجس کا لفظ ہے، اس کی تفاسیر مختلف ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ نجاست شرک کی نجاست ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ نجاست گناہوں کی نجاست ہے، برائیوں کی نجاست ہے۔ تو بہرحال شرک ہو یا گناہ ہو، وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، رب کائنات نے ان کے ظاہر کو بھی پاک فرما دیا ہے، ان کے باطن کو بھی پاک فرما دیا۔ یہ ایسا مقدس گھرانہ ہے، اتنا بابرکت خاندان ہے، اتنا ذی شرف یہ خاندان ہے کہ جن کی پاکی کو میرے رب کائنات نے خود قرآن کے اندر اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت، اہل بیت، بیت کہتے ہیں گھر والے، اہل کہتے ہیں والا، یعنی گھر والے۔ گھر والے کون ہیں؟ سورہ احزاب میں شروع سے لے کر ازواج مطہرات کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ رب تعالیٰ تربیت فرمایا، اے میرے نبی کی بیویوں، تم نے میرے محبوب کے گھر میں رہنا ہے، تو دنیا کی ڈیمانڈ نہیں کرنا، دنیا کی طلب نہیں کرنا۔ ایک طرف اللہ رسول ہے اور ایک طرف دنیا ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہے تو پھر کہیں اور چلی جاؤ، اگر تمہیں اللہ رسول چاہیے تو پھر یہیں پر صبر کر کے رہو۔ انہوں نے اللہ رسول کو ترجیح دی، تو رب کائنات نے انہیں اتنی شان بیان فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا لستن کاحد منکم، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دنیا کی دیگر بیویوں کی طرح جیسے اور شوہر کی بیویاں ہوتی ہیں اس طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارے جیسا، تمہارے شوہر جیسا وہ دنیا میں شوہر نہیں ہے، اور تم بیویاں ہو تو بیویوں جیسی کوئی بیوی ہے۔ اہل بیت گھر والے، چونکہ سیاق و سباق میں یعنی آگے پیچھے جو سورت کے اندر ہے یہ سرکار کی ازواج کا بیان ہو رہا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ اس سے مراد سرکار کی آل بھی ہو۔ بیویاں تو گھر میں رہنے والی ہیں، اور جو آل رسول ہیں یہ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے چچا، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی ہیں، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں، یا اور جو آپ کے خاندان کے افراد مسلمان ہو گئے وہ سب ہیں۔ اب وہ سب جو مراد ہیں تو وہ کیسے اس میں آ سکتے تھے؟ سرکار کی آل کیسے آ سکتی تھی؟ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ اہل بیت کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے چادر لی
اور چادر مبارک کے اندر حضرت فاطمہ کو لے لیا، حضرت امام حسن کو لے لیا، امام حسین کو لے لیا، اور عرض کی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور کر کے ان کو خوب پاک فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت ام سلمہ سرکار کی زوجہ محترمہ وہ بھی حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں بھی، ارشاد فرمایا آپ ہی میری اہل بیت۔ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خلیفہ ہیں، تو انہوں نے بڑی پیاری ترغیب دی، فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف اور صرف سرکار کی آل مراد نہیں، بلکہ اہل بیت کی دو قسمیں، ایک اہل بیت ہے نسب، یعنی جو نسبی اعتبار سے سرکار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کی آل اولاد آپ کے خاندان کے لوگ، اور ایک ہے اہل بیت سکنا، سکنا بمانا جو رہائشی سرکار کے گھر میں رہنے والے، وہ ہے سرکار کی ازواج مطہرات۔ اب یہ دونوں مراد ہیں، تو جب یہ دونوں مراد ہیں، اب جیسے میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں تو بات چل رہی تھی، یہاں پر آگے پیچھے قرآن پاک میں جو ذکر ہو رہا تھا ازواج کے بارے میں ہو رہا تھا، تو اہل بیت سے ازواج مراد ہیں، یہ تو قرآن بتا رہا ہے، اور اہل بیت سے میرے آقا کی آل مراد ہے، وہ حدیث نے بتا دیا۔ اب دونوں مراد ہو گئے، تو اب دونوں ہی اس کے تحت آگے اللہ دونوں کی پاکی کا ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے ساتھ نسبی تعلق رکھنے والوں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہائشی تعلق رکھنے والوں، اے میرے محبوب کے گھر والوں، رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے دور کر کے تمہیں خوب پاک اور صاف کر دیا جائے۔ رب کائنات نے ان کی پاکی کو کسی پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ حضرت کے بھائی ان کا یہ کلام ہے، اس نے نا بڑا پیارا کلام اہل بیت کی شان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں ایک شعر، جن کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، یعنی یہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اس آیت سے آقا کی اولاد، آپ کے گھر والوں، آپ کے خاندان کی شان بیان ہوتی ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا کتنے فوائد پر مبنی ہیں، آج مجھے اس بارے میں کچھ بیان کرنا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے فوائد کیا ہیں اور ان کے ساتھ دشمنی کے نقصانات کیا ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرسٹ میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ علامہ محمد بن اسماعیل بن یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 12ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، لبنان کے رہنے والے تھے، تو بڑی انہوں نے کتابیں لکھی۔ ایک کتاب لکھی ہے الشرف المحبت بآل محمد، یعنی اس بندے کو ہمیشہ کی عزت مل جاتی ہے جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے۔ اس میں بڑی بڑی پیاری حدیثیں انہوں نے بیان فرمائی۔ اچھا، اس میں ایک حدیث بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے کہ جس نے میری اولاد سے محبت نہ فرمائی، اور فرمایا اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے جس نے میرے صحابہ سے محبت نہ فرمائی، جس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت نہیں ہے، میرے آل کی محبت نہیں ہے، میرے خاندان والوں کی محبت نہیں ہے۔ ایک روایت میں بلکہ یہ فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے نہ فرمایا تو میرے کچھ سسرالی رشتہ دار بنا، کچھ میرے خاندان کے رشتہ دار بنا، کچھ کو میرے صحابہ بنا لیا۔ فرمایا میری نسبت کا حق یہ ہے کہ میرے خاندان کے لوگ، میرے سسرالی رشتہ دار ہوں
یا میرے آباء و اجداد کے رشتہ دار ہوں یا میرے صحابہ ہوں، میرا حق یہ ہے کہ تم سب سے محبت کرو۔ اب حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے خاندان والوں سے محبت کی جائے۔ جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا نا تو اس کے بعد ان ظالموں نے جو مبارک ہستیاں تھیں ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھا کر مختلف شہروں سے پھیلایا۔ ملک شام جو ہے، ملک شام سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک چشم و چراغ بچے تھے، انہی سے حضرت امام حسین کی آلہ کی چلی، تو یہ چشم و چراغ بچے تھے، ان کو لے کر نا تو آگے یعنی ملک شام سے یہ کوفہ میں یہ سارا معاملہ ہوا، کربلا کوفہ کے قریب ہے، تو ملک شام سے ہو کر یہ پھر مدینہ بھیجا نا، مدینہ شریف میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس قول کے مطابق آپ کا جسم اقدس جو ہے یہاں پر دفن ہے، جسم اقدس کربلا میں اور سرے پر مدینہ شریف میں دفن ہو گیا، ایک قول تو مدینہ شریف یہ قافلہ واپس آیا، تو جب دمشق میں یعنی ملک شام سے گزر رہے تھے نا ایک جگہ پر حضرت امام زین العابدین ٹھہرے، ان کا اصل نام تھا علی، زین العابدین ان کا لقب تھا، عبادت بہت زیادہ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو عابدین کی زینت فرمایا گیا۔ تو ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تو ایک بعد وقت کہنے لگا کہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ اللہ نے تمہیں قتل کیا اور ذلیل کیا اور رسوا کیا، تمہاری نسل مٹا دی، اچھا ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے دیکھیں کتنے متحمل مزاج تھے یہ لوگ، یعنی کوئی غلط بات منہ سے نہیں بولی۔ آپ فرمانے لگے تم قرآن پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت پڑھی ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا اس جو میں نے تم پر اسلام کی ساری تعلیم پہنچائی ہے، مگر میں تم سے اپنے قریبیوں کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں۔ تو یہ آیت پڑھی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں قرآن میں آیت تو ہے لیکن میری اس کی طرف نظر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں قربان سے مراد کون ہے؟ کہنے لگا کہ آپ ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے تو اور ہم ہی تو ہیں، ہم ہی تو سرکار کی اولاد ہے، ہم ہی تو تیرے جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا اس کی اولاد ہے۔ خاموش ہو گئے۔ حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے فاسق و فاجر لوگ جو آلِ رسول کے دشمن ہیں اپنے دور میں فرماتے ہیں ہمارے دور میں بھی موجود ہیں ایسے فاسق و فاجر، یعنی وہ بندہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے جو اس طرح کے جملے اپنی زبان سے بولتے ہو کہ اللہ نے تمہیں قتل کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، معاذ اللہ۔ یہ تو ان کا امتحان تھا، تو اس امتحان میں وہ 100% کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ اب یزید کا نام لینے والے کو دنیا میں موجود ہے، حضرت امام حسین اور آل رسول ان کا نام اور ان کے ساتھ نسبت اور ان کا محب کہلانے کے لیے ہر کوئی فخر کرے گا کہ الحمدللہ میں امام حسین کا غلام ہوں، ہر مسلمان یہ فخر کرے گا۔ لیکن یزید کے ساتھ جو تعلق جوڑنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ اپنے کو چھپائے گا اور ذلت سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگرچہ یزید کے پیروکار بھی ہیں لیکن کیونکہ شیطان ہے تو شیطان کا پیروکار بھی ہے، لیکن الحمدللہ جو فخر سے سر کا بلند کر کے جو حسینی کردار پر فخر کرتا ہے وہ ایک عاشق رسول ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو آل رسول کی محبت جو ہے وہ بندے کو تار دیتی ہے اور اس کا بیڑا پار کر دیتی ہے۔ آل رسول کی محبت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے عظیم چشم و چراغ ہیں کہ یہ کربلا کے بعد بچے، ان کے بعد ان کی اولاد میں حضرت امام باقر، پھر ان کی اولاد میں حضرت امام جعفر صادق، پھر ان کی اولاد میں حضرت موسیٰ کاظم، ایسی ایسی عظیم ہستیاں آئیں اور انہوں نے کیسے کیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام اعظم یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ 2 سال میں نے امام جعفر صادق سے اگر علم نہ لیا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، یعنی وہ فیضان جو سرکار سے آل رسول کے ذریعے آ رہا ہے وہ مجھے نہ ملا ہوتا
اور میں پتہ نہیں کہاں ہوتا. تو آج بھی امام اعظم کا جو فیضان تقسیم ہو رہا ہے یہ آل رسول کا صدقہ ہے. تو الحمدللہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے ائمہ کرام یہ آل رسول سے بڑی محبت کرنے والے تھے. حضرت امام کشاف یہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر کشاف لکھی ہے اور یہ اس آیت کریمہ جو قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، ایک روایت بڑی پیاری لکھتے ہیں. اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ مفسرین کا بڑا نام ہے امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر کبیر بڑی معتبر تفسیر ہے. اچھا، یہ ذکر کرتی ہے یہ روایت، کہتی ہیں کہ جو اپنا اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، اس حال میں کہ پوری زندگی اس نے اہل بیت کی محبت میں گزاری اور اسی پر اس کو موت آئی، تو فرمایا اہل بیت کی محبت میں فوت ہونے والے کو اللہ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. اہل بیت کی محبت میں فوت ہونے والے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے کی حالت میں جو بندہ فوت ہوتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے اور اس سے جہنم دور کر دیتا ہے، جہنم کا عذاب دور کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ مسلک حق اہل سنت میں فوت ہوا، کیونکہ یہ حق مسلک نشانی ہے کہ یہ سب سے محبت کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا جو اہل بیت کے بغض میں فوت ہوا مرا، فرمایا ایک حدیث میں میرے آقا، ایک تو یہ روایت ہے، ایک اور روایت میں بھی دونوں کو ملا کر عرض کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، تو وہ بندہ جب مرے گا تو اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا. ایک روایت میں یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مقام ابراہیم اور چوکھٹ کعبہ کے درمیان عبادت کرتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے، اور مرتا اس حال میں ہے کہ اس کے دل میں آل رسول کا بغض ہے. تو فرمایا جب مرے گا، قیامت والے دن آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اور پہلی روایت میں یہ بھی فرمایا ساتھ کہ جو آل رسول کے بغض میں مرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ نحوست ہے آل رسول کا بغض دل میں لے کر مرنے کی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آل رسول کی محبت بڑی چیز ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حسنین کرینین دونوں کو لیا اور عرض کی یا اللہ یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. بخاری شریف سے وہ بیان ہوتی ہے، اس میں بھی یہ روایت آئی ہوئی، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. صرف لوگوں سے ہی تقاضا نہیں کیا بلکہ رب کائنات نے اللہ سے بھی تقاضا کیا، اللہ تو بھی محبت فرما. اگرچہ میرا رب جس سے محبت کرتا ہے اس سے میرے آقا محبت فرماتے ہیں، اور جس سے میرے آقا محبت فرماتے ہیں اس سے رب بھی محبت فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رسول کے احکام جدا جدا نہیں ہیں. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک خدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، یعنی خدا کی قسم وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر، وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً جس سے میرے آقا محبت کرتے ہیں اس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ دونوں میرے شہزادے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے، تو بھی ان سے محبت فرما. کیا شان ہے. تو اے ایمان والو الحمدللہ جو بھی آل رسول سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اس حدیث کا خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے. آئیے اس کے بارے میں چند اور باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آل رسول سے محبت کرنے کی برکات کیا ہے. حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ایک دن کی آل رسول کی محبت 1 سال کی عبادت سے دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بہت بڑے جلد قدر صحابی، کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جن کا سب سے زیادہ علم ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. پھر ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اسلام کی بنیاد یہ ہے صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت. اب جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے یا اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اسلام کھوکھلا ہے، اس کے اسلام اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے. آل رسول کی محبت کیسے دار دیتی ہے بندوں کو؟ آئیے اس کے چند واقعات میں آپ کو بیان کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آپ واز فرما رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اتریے میرے باپ کے ممبر سے. یہ تو میرے باپ کا ممبر ہے، آپ اپنے باپ کے ممبر پر چلیں. حالانکہ آپ اس وقت خلیفہ تھے تو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارا خزانہ بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں. تو پھر اس کے بعد شہزادے کو میرے ساتھ بٹھا لیا، چھوٹی عمر تھی، شہزادے کو ساتھ بٹھا لیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے شہزادے آپ تشریف لے آیا کرو، کبھی کبھی ہماری حوصلہ افزائی ہے کہ آپ تشریف لے آیا کرو. حضرت امام حسین خود کے واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے، تو وہ مشورہ کر رہے تھے آپس میں، میٹنگ ہو رہی تھی. تو دروازے کے اوپر حضرت عمر کے بیٹے بھی کھڑے تھے، عبداللہ بن عمر. تو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بیٹا ہے اس کو اجازت نہیں دے رہی تو مجھے کیسے اجازت دے رہی تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ میں بھی واپس چلا گیا. جب واپس گیا نا تو دوسرے دن یا اسی دن ہی حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں نے عرض کی کہ آپ تشریف لایا کریں، تو ہم تشریف نہیں لاتے ہمارے پاس. تو حضرت امام حسین فرمانے لگے میں تو آیا تھا تو آپ کا بیٹا بھی دروازے پر کھڑا تھا، تو میں نے کہا کوئی اہم مشورہ ہو رہا ہے تو بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو مجھے کیسی اجازت ملے گی. حضرت فاروق اعظم نے تاریخی کر کے ارشاد فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے شہزادے یہ ہمارے سر کے بال آپ کے صدقے سے اگے ہیں. آپ میرے بیٹے جیسے نہیں ہو، آپ تو حضور کی آن ہو، آپ تو وہ ہو کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میرے گلشن کے یہ 2 پھول ہیں، یہ میرے پیارے تختے جگر ہیں، یعنی شہزادے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے شہزادے، اتنی ان کی شان ہے، اتنا ان کا مقام ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے تو ایک صحابی سے کھڑی ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ بتائیے اگر کسی بندے نے احرام کی حالت میں، وہ ملک شام کا شخص تھا، کسی بندے نے احرام کی حالت میں یہ جو کیڑی ہوتی ہے اس کو مار دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیڑیوں کے بارے میں پوچھتے ہو، اتنا بڑا تم نے کام کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو شہید کر دیا اور کیڑیوں کے مارنے کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ وہاں تو مسئلہ نہیں پوچھا. مطلب اس طرح ہمارے بزرگوں نے ایسے لوگوں کو مار بھی دلائی. یہ کوفی جو ہیں، یعنی کوفہ کے رہنے والے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے بے وفائی کی. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 40,000 بندے نے بیعت کی. تو جیسے وہ یزید ولید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، اس نے دھمکی لگائی تو سارے بے وفائی کر کے بھاگ گئے. اب آپ کے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں تھا مگر ابھی تک نماز نہ پڑھی. اس قدر انہوں نے یہ بے وفائی کا. تو یہی وہ لوگ جو بعد میں پیٹنے والے تھے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کرنا ایک بہت بڑی
سعادت بنتی ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اولاد کا شخص کا رہنے والا اولاد کا، تو اس نے حج کا ارادہ کیا. چونکہ قافلے محنت کرتے تھے، اب جس شہر سے بھی قافلہ گزرتا تو اس شہر کے لوگ بھی ساتھ مل جاتے. اکیلے بندے کا جانا مشکل تھا، راستے میں درندے بھی ہیں، جنگلوں سے گزرنا ہے، چور ڈاکو بھی ہیں، تو قافلے کے ساتھ ساتھ وہ حج کے لیے جاتے تھے. قافلہ آیا تو اس نے تیاری کی، اپنا سامان خریدنے کے لیے بازار میں گیا. بازار میں ایک عورت تھی جو کہتی ہے کہ میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو میرے ساتھ آپ نے جب صدا لگائی تو یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے سوچا میں تو حج پہ جا رہا ہوں. تو حج سے بڑی یہ بہت بڑی سعادت یہ بھی ہے، حج ہو سکتا ہو تو فرض حج نہ ہو، نفل حج ہو، تو نفل حج کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. نفل فرض ادا ہو گیا تو ہو گیا، اب نفل حج کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو اس نے 500 جو اس کے پاس درہم یا دینار تھا وہ اس نے سارے کا سارا اٹھایا اور اس کو دے دیا کہ جو اپنے بچوں کے لیے روزی کا کھانے کا انتظام کرو. اب وہ شخص جو ہے وہ اپنے معمول کے مطابق قافلہ چلا گیا، وہ اپنے معمولات میں تھا. جب قافلہ واپس آیا تو وہ قافلہ دوبارہ اسی شہر میں اس نے پڑاؤ کیا. تو قافلے والوں کو کہنے لگا چلو میں کرا دیں گے، چلو قافلے والے کے ان کو مبارکباد تو دے دوں. جب گیا تو مبارکباد دینے لگا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے حج کر لیا. وہ کہنے لگے آپ کو بھی مبارک ہوا، آپ نے بھی حج کیا. تو وہ حیران تھا، میں تو حج پہ گیا نہیں ہے، تو میں کیسے حج پہ گیا اور مجھے کیسے یہ مبارکباد دے رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو دے دیا، آپ نے ہمارے ساتھ طواف کی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ سعی کی ہے، سارے معاملات آپ نے حج کے ادا کیے ہیں، تو آپ کو حج میں ہمارے ساتھ دے. تو وہ شخص بڑا حیران تھا، میں تو حج پہ نہیں گیا، پھر یہ کیسے مجھے کہہ رہے ہیں. رات کو جب سویا نا تو تاجدار کائنات جن کی آل کے ساتھ اس نے ایک محبت والا اندازہ بنایا تھا، ان کی خدمت والا کی تھی. تو سرکار تشریف لے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تعجب کیوں کرتا ہے کہ تجھے یہ مبارکباد دے رہے ہیں، تعجب کیوں کرتا ہے؟ تو نے میری آل کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، میری آل کے ساتھ محبت کی ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، تو رب کائنات نے تیری شکل کے لیے جو فرشتہ پیدا کر دیا ہے اور وہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. اب تو چاہے حج کر یا نہ کر، وہ تیری طرف سے حج ادا کرتا رہے گا. آل رسول کے ساتھ محبت کی بڑی برکتیں ہیں. کوئی محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ آل رسول کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی حاجت کو پورا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کل قیامت والے دن اس کا صلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ضرور پائے گا اور انشاءاللہ یہ محروم نہیں ہوگا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سرکار کے فرمان کے مطابق اور قرآن کے فرمان کے مطابق یہ رائے گا نہیں جاتا. اس کا اجر دنیا میں بھی عزت کی صورت میں ملتا ہے. کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور، یہ بادشاہ تھا، امیر تیمور لنگ، یہ بڑا مشہور بادشاہ تھا. یہ مرنے کا جب وقت آیا نا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. بادشاہ عموماً ظالم ہوتے ہیں، ان سے ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی صاحب منصب کا ظلم سے بچنا. تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور حالت اور شکل بگڑ گئی. تو مرنے کے وقت اس کو اس کے کچھ رشتہ دار قریب تھے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ گئے. فرشتے اس کو لے کر عذاب کی طرف مر گیا نا، فرشتے اس کو لے کر وہ عذاب کی طرف لے جانے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس نے پوری زندگی میری آل کی خدمت کی ہے، پوری زندگی میری آل کی خدمت کی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ ایک امام بغدادی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو کہ ظالم بادشاہ تھا، تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ میری آل کی خدمت کی ہے اس نے پوری زندگی.
تو آل رسول کے ساتھ خدمت کرنے والا شخص جو ہے وہ ضرور اللہ کا فضل پاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور عنایت سے حصہ پاتا ہے، وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آخری ایک دو بات کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور ان کے ساتھ محبت اور ان کا ذکر جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر یہ تو آل رسول کے سب خیر ہیں، ان کے سپہ سالار ہیں، امیر ہیں، یعنی اس پورے کاروان کے امیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے؟ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شواہد النبوہ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پھر آخر میں جا کر صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے معجزات کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک یہ روایت لگی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایسا اعجاز و کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کے یہ جو دو رخسار تھے نا، ان رخساروں سے نور نکلتا تھا، اب جہاں بھی بیٹھتے تھے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے والے دیواریں روشن ہو جاتی۔ اس دور کی برکت سے امیر اہل سنت نے کرامات امام حسین رسالے میں اس کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ شعر ذکر کیا، کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور خود بھی دور ہیں، حضور کی آل بھی دوری ہے، تو آپ یہ پھر شعر بھی ذکر کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ تو یہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان، بڑی کرامات ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی آپ کی بڑی کرامات ظاہر ہوئی۔ ایک بدبخت نے کہا کہ اے حسین، تجھے یہ فرات چل رہا ہے، تجھے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عرض کی یا اللہ، اس بدبخت نے مجھے یہ بات کی ہے، اس کو پیسا مار۔ اسی وقت وہ گھوڑے سے، اس کے گھوڑے نے اس کو گرا دیا اور اس کی لگام کے اندر اس کا پاؤں آ گیا۔ گھوڑا جو ہے اس کو گھسیٹتے 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 لے گیا بڑی دور تک، پانی پانی کر رہا تھا، یعنی امام حسین کی بارگاہ میں بے ادبی کی تو فوراً سزا ملی، پانی پانی کرتے ہوئے وہ اسی طرح پیاسا مر گیا۔ لیکن میرے امام حسین کی شان تو یہ ہے کہ یہ پانی کیا ہے اور یہ کھانے کیا ہے، یہ تو کہیں کہ امتحان تھا۔ خدا کی قسم، وہ اگر پانی کو حکم دیتے، فرات کو حکم دیتے، وہ آپ کے قدموں میں آ جائے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ کرامات دی ہیں، وہ تو میرے آقا کے پیارے نواسے ہیں، جن کو مولا نے شیر خدا کے وہ پیارے شہزادے تھے، جن کے ہاتھ میں اللہ نے ولایت اور کرامت رکھی ہے، مولا نے شیر خدا کے تو ان کے شہزادے تھے، ان کی کیا شان تھی۔ یہ تو امتحان ہوتا ہے نا، جب امتحان ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے امتحان کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، جو امتحان کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، جس نے جس طرح بھی محفل میں حصہ لیا، سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔